السلام علیکم۔ آج آپ کے ساتھ مسلکی سازشیں کی ویڈیو اگلا پارٹ اس کا شیئر کرتا ہوں۔ جہاں سے ختم کیا تھا وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ دلال نے یہ بات جا کر جب بریلی کے علماء کو بتائی کہ جو اس نے وہ معاملہ دیکھا تھا، تو چند گھنٹوں میں یہ خبر پورے علاقے میں پھیل گئی کہ دیوبند سے آنے والے علماء کے وفد میں ایک عالم جو بڑا عالم ہے اس کے ختنے نہیں ہیں، اور وہ طوائف کے پاس بھی گیا تھا۔ گوتم رے تک یہ بات پہنچی تو وہ اسی وقت وہاں سے فرار ہو کر دلی پہنچ گیا۔ اس واقعہ کے بعد انٹیلیجنس چیف نے حکم جاری کیا کہ ایسے مشن پر جانے والوں کے ختنے کروائے جائیں۔ یہ سارا واقعہ کتاب مشن ٹو پاکستان مصنف ایم کے در صاحب کا انٹیلیجنس آفیسر کی کتاب میں سے میں نے آپ کو یہ سنایا ہے۔ یہ صرف ایک مثال ہے اور بالکل سچا واقعہ ہے۔ صرف بھارت نہیں بلکہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے خلاف یہ سازش انتہائی کامیابی سے جاری ہے۔ اس سے پہلے میں ایک اور واقعہ بھی پڑھ چکا ہوں کہ ایک مشہور مصنف نے یہ لکھا کہ ایک بار ان کے ایک انگریز دوست نے ان کو ایک جگہ پر لے گئے جہاں پر بڑی تعداد میں انتہائی نورانی چہرے نوجوان جن کے سروں پر خوبصورت ٹوپیاں اور بڑے سارے حال میں بڑے خوش الحانی کے ساتھ تلاوت فرما رہے تھے۔ کچھ نوجوان ایک قاری صاحب سے سبق لے رہے تھے اور کچھ سبق دہرا رہے تھے۔ وہ صاحب کہتے ہیں کہ بے حد حیران ہوئے، اور اس کے بعد ایک اور حال میں وہ چلے گئے جہاں پر کچھ طلباء آپس میں دینی مسائل پر بحث کے دوران احادیث اور قرآن پاک کے حوالہ جات دے رہے تھے۔ ان کی مدلل گفتگو اور حوالہ جات اتنے متاثر کن تھے کہ وہاں صاحب ان کے دینی علم کے اوپر عبور پر اشش کر اٹھے۔ ان کے انگریز دوست ان کو ایک اور کمرے میں لے جاتے ہیں۔ وہاں ان کی مختلف فرقوں کے علماء بیٹھے نظر آتے ہیں جو آپس کے فقہی اختلافات پر بحث کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ صاحب لکھتے ہیں کہ میں نے ایسا مدرسہ پہلے کہیں نہیں دیکھا تھا۔ ان کے انگریز دوست نے ان کے متاثر ہونے کو دیکھ کر ان سے سوال کیا کہ کیا آپ ان کو جانتے ہیں، یہ کون ہے؟ تو وہ مصنف لکھتا ہے کہ تب اس انگریز دوست نے انکشاف کیا کہ یہ سب یہودی عیسائی ہیں اور ان میں سے کوئی بھی مسلم نہیں۔ ان کو مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ اس مقصد کے لیے انتہائی ذہین، انتہائی متاثر کن شخصیت والے خوبصورت نوجوانوں کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ ان کو اسلام کے دینی امور کے متعلق ماہر بنایا جاتا ہے۔ اس کے بعد ان کو مختلف مکتبہ فکر کے لوگوں میں ایک بہترین عالم دین کے طور پر داخل کر دیا جاتا ہے۔ یہ علماء مدلل اور خوبصورت گفتگو کے ذریعے مسلمانوں کے آپس کے مذہبی اختلافات کو ہوا دیتے ہیں۔ ان کی شخصیت، دینی علوم پر مہارت، گفتگو کی خوبصورتی کی وجہ سے لوگ ان کے خیالات سے متاثر ہو جاتے ہیں، اور یوں جو کام بڑی بڑی فوج نہیں کر سکتی یہ 2 نمبر علماء آسانی سے کر سکتے ہیں۔ مسلمانوں کو ہی مسلمانوں کے ہاتھوں سے مروانا۔ یہ سارے معاملے میں سب سے خطرناک پہلو یہ ہے کہ ایسے لالچی افراد کو پاکستان میں بھی تلاش کیا جاتا ہے جو شدید قسم کی فرقہ پرستی کی بیماری کا شکار ہوتے ہیں، اور ایسے افراد کو باری رقوم کے لالچ میں غیر ملکی ایجنسیاں اپنے ساتھ ملا کر ان کی برین واشنگ کرتی ہیں اور مخصوص ایجنڈوں سے ان کو تیار کرواتی ہیں۔ ایسے افراد کو ہر قسم کی سہولتیں فراہم کی جاتی ہیں، اسلحہ، گاڑیاں، اور ان کٹ پتلیوں کے اندھے عقیدت مند ان کی سب سے بڑی ڈال ہوتے ہیں۔ یہاں عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ ایک ان پڑھ عام سا مولوی کچھ عرصہ بعد گارڈز کی فوج کے ساتھ انتہائی قیمتی گاڑیوں کے لشکر کے ساتھ جلسے برپا کرتے اور اپنے مخالف فرقے والوں کے خلاف کفر کے فتوے دیتے نظر آتے ہیں، یا اپنے پیروکاروں کو شہادت کے نتیجے میں جنت کی بشارتیں دیتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اس مولوی سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا کہ اس کی اس پرتعیش زندگی کے پیچھے کون سا راز ہے۔ میرے بھائیوں، مجھ سے جو کچھ ہو سکا میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ امت مسلمہ کے ان دشمنوں کو پہچاننا اور ان کی حوصلہ شکنی کرنا اب ہم سب کا فرض ہے۔ آئیے ہم سب اس وبا سے اپنے ملک کو بچائیں۔
جزاک اللہ.